اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأشهد أن لا إله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الثقلين محبوبي رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجزل فرجهم. ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صلوات ارسال فرما دیں حضرات گرامی قدر. اللہم صلی علی محمد و آل. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی قدر، ماتمداران امام مظلوم کرب و بلا سرکار سید الشہداء، زندہ رہیے، سلامت رہیے. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت رسالت علیہ السلام کے. ہمارے لیے یہ شرف اور سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے یہ خوش بختی اور نیک بختی کی بات ہے کہ ہم اس پرآشوب زمانے میں اور جس زمانے میں فکریں پراکندہ ہیں، بکھری ہوئی ہیں، جس زمانے میں انسان شکوک اور شبہات اور حیرت اور ان تمام طرح کے مسائل سے دوچار ہے اور گھرا ہوا ہے. السلام علیکم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جو بھی زمانے، جو بھی ایام، جو بھی ان کے دن اور جو بھی ان کی راتیں ہیں، ان دنوں میں، ان راتوں میں، ان ایام میں ہم مجلس عزا اور محفل مقاصدہ اور مسالمہ کا اہتمام اور انتظام اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کرنا بھی چاہیے کہ انسان کی زندگی انہی ذوات مقدسات علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کی سیرتوں کے ذریعے سے، ان کے کردار کے ذریعے سے، ان کے طور طریقے کے ذریعے سے، ان کے شب و روز کے ذریعے سے جو پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں، جو دین ہم تک پہنچتا ہے، جو آئین ہم تک پہنچتا ہے، جو سیرت، جو سنت، جو طریقت، جو ملت و آئین ہم تک پہنچتا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی اور انسان کی زندگی کے خیر و شر انہی تمام چیزوں سے وابستہ ہیں. لہٰذا ان علوم کو، ان معارف کو جاننے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان اس طریقے سے فرش عزا یا اس طریقے سے فرش محفل اور مجلس کو بچھائے اور اس کا اہتمام اور اس کا انتظام کرے کہ جن کے ذریعے سے ہم کچھ تعلیم، ہم کچھ تربیت علوم آل محمد، معارف آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل کر سکیں اور سیکھ سکیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک سنت کے تحت ایک جو طریقہ ہمارا گفتگو کے آغاز کرنے کا ہے، میں ترجمہ کرتے چلتا ہوں اس آیت کا کہ پروردگار عالم نے اگرچہ اس آیت کا تعلق سورہ توبہ سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے سورہ توبہ کے اندر یہ جو آیت ہے یا اس کے مابعد کی جو آیت ہے وہ حاجیوں اور حاجیوں کے ساتھ جو افراد خدمات انجام دیتے ہیں، پانی پلانے کا کام کرنا یا چابیوں کے رکھنے کا کام کرنا، بیت اللہ کے خانہ کعبہ کی جو چابیاں اور مفاتیح ہیں، ان چیزوں سے متعلق ہے. لیکن یہ آیت اپنے موضوع کے تحت، اپنے مفہوم کے تحت، اپنے مطلب اور مقصد کے تحت بشمول جو اس کا ایک عام معنی ہے وہ اپنے عام معنی کے اوپر تطبیق کرتی ہے. کسی بھی زمانے، کسی بھی عصر میں اور کسی بھی افراد کے لیے جو بھی اس کے مطلب کے اوپر پورے اترتے ہوں. اللہ کے ارشاد گرامی اس عظیم کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار نے فرمایا الذین آمنو. اچھا، سقائت حاج، حاجیوں کو جو پانی پلانے کی آیت ہے اس کے بعد کی آیت 20ویں آیت ہے. کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. چونکہ استشہاد حضرت ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی مناسبت سے ان ایام میں یہ مجالس ہوں گی، لہٰذا میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات گرامی بالا صفات پر جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، جو اس کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر، وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جن لوگوں نے خدا کے راستے میں ہجرت کیا، جن لوگوں نے خدا کے راستے میں سفر کیا،
اور جن لوگوں نے خدا کے راستے میں جہاد کیا. تفصیل انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں رکھیں گے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بے اموالہم و انفسہم. یہ جو خدا کے راستے میں ہجرت ہے، یہ جو خدا کے راستے میں جہاد ہے، یہ کس چیز کے ذریعے سے ہے؟ بے اموالہم، اموال کے ذریعے سے. وہ اپنے مالوں کے ذریعے سے خدا کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کرتے ہیں، نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ اپنے انفاس کے ذریعے سے، اپنی زوات کے ذریعے سے، اپنی زندگیوں کے ذریعے سے، یعنی اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا اعظم درجتاً عند اللہ، اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، سب سے زیادہ اعظم ہے، سب سے زیادہ اشرف ہے، سب سے زیادہ بافضیلت، سب سے زیادہ باشرف ایسے افراد و اشخاص ہیں کہ جو اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. جہاد کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی تفصیل کو انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں کبھی ذکر کروں گا کہ جہاد بالسیف ہے اور جہاد بالعمل للاعضاء والجوارح ہے. تلوار کے ذریعے سے خدا کے راستے میں جہاد کرنا اور اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، ان اعمال و افعال کے ذریعے سے کہ جنہیں انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے بجا لاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی خدا کے راستے میں جہاد کیا جاتا ہے. آئندہ کی تفصیلات میں اس بات کو ذکر کروں گا. پروردگار نے فرمایا ایسے لوگوں کا مقام اور مرتبہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ بالا ہے، سب سے زیادہ مقرب اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کو قرار دیا گیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے درجے اللہ کے نزدیک بلند ہیں، صرف ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک جو ہے بلند و بالا ہے، یہ اللہ کے نزدیک ایک بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. صرف ایسا ہی نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم نے کہا آخرت میں، قیامت میں، دنیا میں تو کامیاب ہیں ہی، آخرت میں ایسے لوگ فائزون ہم الفائزون. قرآن نے کہا کہ کامیاب ہونے والے بھی لوگ یہی ہیں، فلاح پانے والے لوگ بھی یہی ہیں، بہبود ہونے والے لوگ بھی یہی ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. ایک اور درود پڑھ دیں حضرت محمد و آلہ محمد کی ذات گرامی. عزیزان گرامی قدر، یہ تو قرآن کا مطلب اور مقصد تھا کہ جس کو ہم اپنے موضوع کے تحت لے کر کے آئیں گے اور اپنی گفتگو سے اسے ملائیں گے کہ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو الٹیں، ورق گردانی کریں اور ہسٹری کو اگر ہم پڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام افراد و اشخاص میں، تمام خلائق جتنی بھی اس دنیا کے اندر بشری لباس میں بھیجی گئی ہیں، اپنے اموال سے جہاد کرنا اور اپنے انفاس، اپنی جانوں سے خدا کے راستے میں جہاد کرنا یا ہجرت کرنا، جتنا کامل اور مکمل طریقے سے خاندان رسالت نے اس عمل کو انجام دیا ہے، کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے. جب بھی کبھی دین خدا کے اوپر ضرورت پیش آئی کہ اس کی محافظت اموال کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے کی جائے، تب بھی یہی خاندان آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور جب بھی کبھی مال کے ذریعے سے نہیں، ذہب و فضہ کے ذریعے سے نہیں، سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں، روپے پیسے کے ذریعے سے نہیں، سوز و سفارش کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اگر اپنی گردنوں کو کٹانے کے ذریعے سے، شہرک کے خون کو پیش کرنے کے ذریعے سے اللہ کے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے، تب بھی اسی خاندان کو ہم مارکے کے اندر اور جنگوں کے اندر دیکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے ایک جملہ ہو کر کے لکھا کہ اس آیت کا شان نزول حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. عزت مآب، اشرف، اعظم، اجل و اکرم
جس کی ذات گرامی خدا کی بارگاہ میں ہے، جو محبوب پروردگار عالم ہے، محبوب رسالت مآب ہے، حتیٰ خلائق کے اندر جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کا ہے، وہ ذات کس کی ذات ہے؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اسی ذات گرامی بالا صفات کا خاندان، انہی کے اہل بیت، انہی کی اولاد، انہی کے اصحاب جو خاص ہیں منتجبین اور منتخبین میں، جن کو منتخب کیا گیا ہے، عزیزان گرامی قدر اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے خدا کے دین کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے مقام اور ان کے مرتبے ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ بلند و بالا ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ عزیزان گرامی قدر اسی خاندان کی ایک عظیم خاتون جس کا نام حضرت ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے، ہم ان کی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مناسبت سے ان ایام کو برگزار کر رہے ہیں، ان ایام کو برپا کر رہے ہیں، اور ان ایام سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ استفادہ کریں گے۔ اب میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور اس روایت کے ذریعے سے اپنے مطلب اور اپنے مقصد اور اپنی اصل گفتگو کی طرف اور ہدف کی طرف چلا آؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر سب سے اہم جو بات ہے وہ مقام اور مرتبہ اہل البیت علیہ السلام کے نزدیک کن لوگوں کا ہے۔ آیت کے اندر تو ہم نے اجمال کے ساتھ، بہت تفصیل اور تفسیر کے ساتھ نہیں، اجمال کے ساتھ مختصر یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جسے سب سے عظیم مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک حاصل ہے، کہ جو اہل بیت رسالت ہیں علیہ السلام۔ اچھا، اہل بیت رسالت علیہ السلام کی مجالس، ان کی محافل اور ان کے ذکر کو زندہ کرنے والے، اس کو برگزار کرنے والے، جو اس کے لیے اپنے مال اور اپنی جانوں کو زحمتوں میں ڈالتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ خود اہل بیت کے نزدیک کیا ہے؟ اور ایک مقصد کے تحت اس روایت کو پڑھ رہے ہیں، پھر اس مطلب اور مقصد کی طرف ہم چلے آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر سب سے پہلے تو یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو قربانیاں اہل بیت علیہ السلام نے پیش کی ہیں، یہ جو مصائب اہل بیت علیہ السلام نے برداشت کیے ہیں، جو مشکلات ان کے سامنے آئی ہیں اور ان مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے، ظاہر ہے ان زحمتوں اور ان مشکلوں اور ان مصائب کے سامنا کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، ایک غرض ہے۔ کوئی بھی شخص، ایک عام انسان ہماری زندگی میں، ہمارے درمیان، ہمارے دوستوں کے درمیان، ہمارے لوگوں کے درمیان ایسا نہیں پایا جاتا کہ جو اپنی زندگی میں کوئی زحمت، کوئی محنت، کوئی مشقت، کوئی تکلیف اٹھائے، برداشت کرے، مگر اس کے پیچھے اس کا کوئی ہدف اور مقصد نہ ہو۔ کئی بار انسان زحمت اور مشقت کا سامنا کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کئی بار انسان محنت، مشقت اور زحمتوں کا سامنا کرتا ہے منصب و مقام حاصل کرنے کے لیے، کئی بار انسان دنیا کے حصول کے لیے زحمت اور محنت اور مشقت کرتا ہے، اور کئی بار انسان مال و دولت کے حصول کے لیے زحمت اور محنت اور مشقت کرتا ہے۔ مگر یہ خاصہ ہے اہل بیت رسالت کا، مگر یہ خاصہ ہے خاندان نبوت کا کہ انہوں نے جب بھی کوئی زحمت اٹھائی، جب بھی کسی پریشانی کا سامنا کیا، جب بھی کسی تکلیف کو برداشت کیا، جب بھی کسی مشکل کو قبول کیا، عزیزان گرامی قدر، تو وہ مال کے لیے نہیں، وہ دولت کے لیے نہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں، وہ منصب و مقام کے لیے نہیں، وہ جاہ و جلال کے لیے نہیں، کسی بھی چیز کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے دین کے لیے، خدا کی آبرو کے لیے، خدا کی حرمت اور اس کی پاسداری کے لیے، دین خدا محفوظ رہے، چاہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے راستے میں مال پیش کرنا پڑے، چاہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے راستے میں جان پیش کرنا پڑے۔ لہٰذا اہل بیت عصمت و طہارت نے خدا کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کے آئین کی حفاظت کے لیے، اس کی سنت اور اس کی طریقت کو باقی رکھنے کے لیے تمام تر زحمت اور محنت اور مشقتوں کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اب جب ہم یہ تمام چیزیں جانتے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت و محبت کرتے ہیں وہ کیا ہے اور کس وجہ سے ہے، اس کی وجہ اہل بیت نے کیا ذکر کی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
امام علی علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اس روایت کو آپ کی ذات گرامی سے نقل کیا گیا ہے، اس کی نسبت آپ کی طرف دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں اسعد الناس من عرف فضلنا، لوگوں میں سب سے بافضیلت، سب سے نیک بخت، سب سے خوش بخت وہ افراد، وہ اشخاص، وہ انسان اور وہ لوگ ہیں من عرف فضلنا، کہ جو ہمارے فضل کو، جو ہمارے مقام اور مرتبے کو کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب بس یہیں سے جو تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، یہیں سے مطلب اور مقصد کی طرف میں گفتگو کروں گا۔ کیا فرمایا؟ من عرف فضلنا، جو ہمارے فضل کو، ہمارے شرف کو، ہمارے مقام و مرتبے کو جانتا ہے، وہ سب سے زیادہ بافضیلت ہے، سب سے زیادہ نیک بخت ہے، سب سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِنَا، اور صرف ہمارے فضل کو ہی نہ جانے، ہمارے فضل کی ہی معرفت نہ رکھے، بلکہ کیا؟ تقرب بنا الی اللہ، پروردگار عالم کا تقرب، اس کی خوشنودی، اس کی رضا ہمارے ذریعے سے کیا کرے؟ طلب کرے، ہمارے ذریعے سے خدا کی خوشنودی کو چاہے۔ گویا اہل بیت علیہ السلام یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے تقرب کا ذریعہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اعمال، بہت سارے افعال، بہت ساری عبادتیں، بہت سارے ایسے کام کہ جن کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرنا ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنا ہو، کسی بھی عمل کے ذریعے سے انسان خدا کا تقرب حاصل کرے، مگر اہل البیت کہتے ہیں ان تمام نیکیوں کے اندر، ان تمام خیرات کے اندر جو چیز اصل ہے، جو چیز حقیقی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے فضل کو جاننا ہے، ہماری معرفت رکھنا ہے، ہمارے بارے میں علم رکھنا ہے، اور ہمارے ذریعے سے تقرب کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی کسی عمل کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس عمل کو ہماری معرفت کے ذریعے سے بجا نہ لایا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، تو اہل بیت نے کیا فرمایا کہ خدا کے تقرب کو ہمارے ذریعے سے کیا کیا جائے؟ حاصل کیا جائے۔ اہل بیت علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز نماز نہیں ہے، مگر یہ کہ جب اہل بیت کی ولایت اور محبت کے ساتھ پڑھی جائے۔ روزہ روزہ نہیں ہے، مگر اسے جب اہل بیت کی ولایت اور محبت کے ساتھ رکھا جائے۔ کوئی بھی طواف خانہ خدا کا طواف نہیں کہلاتا، مگر ولایت و محبت مؤدت آل محمد کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، کسی نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر وہ ہماری معرفت کے ذریعے سے اور ہماری ولایت اور ہمارے محبت کے اقرار کے ذریعے سے ہے۔ لہٰذا کیا فرمایا؟ اسعد الناس، لوگوں میں سب سے باسعادت، سب سے نیک بخت، سب سے خوش قسمت کون لوگ ہیں؟ جو ہمارے فضائل کو، جو ہماری فضیلت کو، ہمارے مقام اور مرتبے کو جانتے ہوں۔ اور اس کے بعد میں فرمایا تقرب الی اللہ بنا، اللہ تک ہمارے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہوں۔ یہ سب سے اہم بات۔ السلام علیکم، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ تک ہمارے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہوں، یعنی خدا تک پہنچنے کا جو سب سے بہترین وسیلہ، سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین راستہ ہے، وہ کون ہے؟ اہل بیت عصمت و طہارت ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہر انسان کسی منزل تک، کسی غائط تک جب پہنچنا چاہتا ہے تو اس منزل اور اس غائط کے عارفین کا سہارا لیتا ہے، جو اس منزل کو جاننے والے ہیں، جو اس غائط کو جاننے والے ہیں، جو اس مقام کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو انسان ایسے لوگوں کا سہارا لیتا ہے تاکہ آسانی سے اس منزل تک پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، دنیا سے آخرت کی منزل کو طے کرنے کے لیے اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں جو سب سے بہترین راستہ، سب سے مضبوط وسیلہ اور سب سے علم و معرفت اور حکمت سے پر اور بھرا ہوا راستہ ہے، وہ ہم اہل بیت کی معرفت ہے۔ ہمارے ذریعے سے خدا کی راہوں کو اور اس کے راستوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ طے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، اور ہماری محبت کو اپنے دلوں کے اندر خالص قرار دے، ہمارے فضل کو جانتا ہو، اس کے بعد خدا کا تقرب ہمارے ذریعے سے حاصل کرے، اس کے بعد ہماری محبت کو اپنے دلوں کے اندر کیا کرے؟ خالص قرار دے،
خلوص کے ساتھ ہماری محبت اس کے دل کے اندر پائی جائے. ہماری محبت کے ساتھ کسی غیر کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی غیر ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے. ہماری محبت کو, ہماری مودت کو اپنے دلوں کے اندر خالص قرار دے. عزیزان گرامی قدر, یہ 3 فقرے اس روایت کے ابتدائی مرحلے میں تھے. اب جو سب سے اہم اس روایت کے 2 فقرے ہیں جس کے اوپر میں گفتگو کر کے آگے بڑھوں گا, اس کی طرف آپ کو توجہ کرنا ہے. اسعد الناس, لوگوں میں سب سے سعادت مند, نیک بخت, خوش بخت, با کمال, با عزت, با شرف, با کرامت, با اہمیت, کہ جسے قبول کیا جائے گا, جسے بلایا جائے گا, جسے پکارا جائے گا مقربین کی محفلوں میں, مقربین کی مجلسوں میں, مقربین کے مقام تک. لوگوں میں کون لوگ ہیں؟ ان 3 صفات کے بعد چوتھی صفت رکھنے والے, جس کے لیے اہل بیت نے فرمایا وَعَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبْنَا. وہ افراد و اشخاص ہیں کہ جو اپنی زندگی کے اندر جن اعمال اور افعال کو بجا لاتے ہیں, وہ اعمال, وہ افعال ہمارے معمور کے مطابق ہونے چاہیے. عملا بما ندبنا الیہ, عمل کرے ان چیزوں کے اوپر, ان باتوں کے اوپر, ان تعلیمات کے اوپر, ان تربیتوں کے اوپر کہ جن تعلیمات اور جن تربیتوں کی طرف ہم نے پکارا ہے, ہم نے بلایا ہے. ندبنا, یہ ندبہ سے, جو دعائے ندبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, جس چیز کی طرف ہم نے کیا کیا ہے, پکارا ہے, ہم نے بلایا ہے. آج عزیزان گرامی قدر, اگر ہم سماج کو دیکھیں, معاشرے کو دیکھیں, اپنے جوانوں کو دیکھیں, چونکہ یہ گفتگو ہماری بالخصوص جوانوں کے ساتھ اور اس قلیل تعداد میں ہے, تو میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. یوں تو مجھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شاید یہ لائیو چل رہی ہے مجلس. آج جو سماج ہمارا ہے, آج جو معاشرہ ہمارا ہے, آج جو حالت ہماری ہے, وہ کیا ہے؟ ہم نے رسومات کو بہت سختی سے پکڑ رکھا ہے. توجہ کیجئے گا اور تھوڑی دیر مجھے برداشت کیجئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان, اللہم صلی اللہ. آج کا جو ہمارا سماج اور جو ہمارا معاشرہ ہے, ہم نے رسومات کو پکڑ لیا ہے, رسموں سے ہم نے اپنے آپ کو چپکا لیا ہے, رسموں سے ہم چپک کر رہ گئے ہیں, رسموں سے ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے. مگر عزیزان گرامی قدر, رسمیں تب تک کامل نہیں ہوتی ہیں, رسمیں تب تک مکمل نہیں ہوتی ہیں, رسمیں تب تک با اہمیت نہیں ہوتی ہیں, رسموں کو تب تک قبول نہیں کیا جاتا ہے جب تک وہ علم اور معرفت کے ساتھ نہ جڑ جائیں. رسومات اگر علم کے ساتھ ہیں, یہ جو اعمال عزاداری کے متعلق یا غیر عزاداری کے متعلق جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں اپنی زندگی میں, اگر ان اعمال کو, ان افعال کو ہم تعلیمات اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مطابق, دین اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مطابق, سنت و آئین اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مطابق بجا لا رہے ہیں اور انجام دے رہے ہیں, تو عزیزان گرامی قدر یہ قابل قبول ہیں. مگر اگر ہم دین چھوڑ دیں, اگر ہم اصل چھوڑ دیں, ان تعلیمات کو ترک کر دیں, ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ جس کی طرف اہل بیت نے دعوت دی ہے, جس کی طرف ہمیں پکارا ہے, جس کی طرف ہمیں بلایا ہے, تو عزیزان گرامی قدر ان رسومات کی پھر کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی ہیں. پھر یہ کام ایک رسم کے طور پر ہے, اسے کیا جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں اور نہ کیا جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, بے فائدہ یہ چیز ہو جاتی ہے. لہٰذا اہل بیت نے کیا فرمایا؟ عملا بما ندبنا الیہ, اس چیز کے اوپر عمل کرے جس کی طرف ہم نے پکارا ہے, جس کی طرف ہم نے بلایا ہے, اس آواز پر لبیک کہے. گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کی جو سیرت ہے, ایک مومن کا جو کردار ہے, وہ سیرت آل محمد ہونا چاہیے, وہ کردار آل محمد ہونا چاہیے. ایک جوان جو ولایت علی کا دعویٰ کرتا ہے, محبت علی جو حسن و حسین کا دعویٰ کرتا ہے, اگر اس کا کردار علی اور امام حسن و حسین کے مطابق نہیں ہے تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. عزیزان گرامی قدر, یہ دلیل کے ساتھ کب ہوگا, پروف کے ساتھ کب ہوگا, ثبوت کے ساتھ کب ہوگا؟ جب ہمارا عمل اس کے مطابق ہو جس کے مطابق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے چاہا ہے. لہٰذا فرمایا لوگوں میں نیک بخت اور خوش بخت کون ہے؟ من عمل بما
ندبنا الیہ، جس چیز کی طرف ہم نے پکارا اس چیز کی طرف وہ کیا کرے؟ عمل کرے، ہمارے فرامین، ہمارے ارشادات، ہماری ہدایات کے اوپر عمل کرے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا وَانْتَهَا أَمَّا عَنْهُ نَهَيْنَا، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے کہ جن چیزوں سے ہم نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے، جن چیزوں پر ہم نے پابندی عائد کر دی ہے، اس سے اپنے نفس کو دور رکھے، اپنی ذات کو بچا کر کے چلے۔ تو ایسا انسان کیا ہے؟ ایسے انسان کو اہل بیت فرماتے ہیں اسعد الناس، لوگوں میں سب سے بافضیلت، سب سے باسعادت، سب سے نیک بخت اور سب سے خوش قسمت ایسا انسان وہ ہوگا لوگوں میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَذَاكَ مِنَّا، اگر انسان ان مراحل کو طے کر کے آگے بڑھتا ہے کہ جن چیزوں کی طرف ہم نے پکارا ان کے اوپر کیا کرے؟ عمل کرے، اور جن چیزوں سے ہم نے روکا اور منع کیا ہے اس کے اوپر عمل نہ کرے، اسے دور کر لے اپنے آپ کو۔ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں فَذَاكَ مِنَّا، یہ جو ہم فرش مجلس بچھائے ہوئے ہیں، یہاں تشریف لاتے ہیں عزیزان گرامی قدر، یہ مقام ہمارا، یہ مرتبہ ہمارا، یہ جو ہم فضل آل محمد کو، معرفت آل محمد علیہ السلام کو سیکھتے ہیں اور ان تعلیمات کو سیکھتے اور حاصل کرتے ہیں کہ جن کی طرف اہل بیت نے بلایا یا جن سے منع کیا ہے، اگر ان تمام مواصفات کے ساتھ ایک مومن کی زندگی ہو تو اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں فَذَاكَ مِنَّا، تو پھر ایسا انسان ہم میں سے ہے۔ اس کی نسبت کو اہل بیت نے اپنی طرف دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جناب ابو ذر کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، جناب سلمان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، جناب مقداد کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، جناب عمار یاسر کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، تو یہ جو ایمان کے درجوں کے اوپر فائز تھے، اور ان میں سے جن لوگوں کو کہا گیا کہ منا اہل البیت، بالخصوص جناب سلمان کو یہ اہل بیت کی طرف جو نسبت دی گئی ہے، یہ انہیں اپنے آپ اور اپنے درمیان جو قرار دیا گیا اور اپنے آپ سے جو نسبت دی گئی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ان سیرتوں کی وجہ سے، ان کرداروں کی وجہ سے ہے کہ جو سیرت سیرت علوی تھی، جو کردار کردار حسینی تھا، یعنی اس سیرت کے اوپر، اس کردار کے اوپر یہ معمول تھے، ان کی صبح اور ان کی شام نہج و منہج آل محمد علیہ السلام پر ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا منا اہل البیت کا خطاب ایسے افراد و اشخاص کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہا کہ فَذَاكَ منا، ایسے افراد اور ایسے اشخاص ہم میں سے ہیں، ہمارے لیے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا وَهُوَ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ مَعَنَا۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ جنت میں، آخرت میں جب پروردگار عالم جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا، اہل جنت جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور اہل دوزخ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، تو جنتی جو لوگ ہوں گے، بالخصوص ان صفات کے حاملین، اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ مَعَنَا، پھر ایسا مومن اور ایسا شخص اور ایسا عزادار جنت میں ہمارے ساتھ ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، جنت جیسا مقام، جنت جیسی جگہ کہ جہاں پر انبیاء ایک دوسرے کے درجات کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے کہ اے کاش اس درجے کو ہمیں عطا کیا گیا ہوتا، ہمیں دیا گیا ہوتا، چونکہ ظاہر سی بات ہے فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو درجات میں بھی وہاں فرق ہیں۔ درجات کے اعتبار سے شہداء، صدیقین، مقربین، تمام لوگوں کے درجات ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن درجات کے لیے انبیاء اور مرسلین رشک کر رہے ہوں گے اور اپنے لیے فخر و مباحات کا ذریعہ سمجھیں گے کہ اے کاش اس درجے کو ہمیں بھی دیا جائے، اس درجے میں ہمیں بھی شامل کیا جائے، ایک مومن، ایک شیعہ، ایک عزادار اگر ان صفات کا حامل ہو تو وہ ان درجات کا راہی پائے گا۔ یہ بہت بڑی بات اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ مگر عزیزان گرامی قدر، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے مقام کو، ان کے مرتبے کو سمجھا کیسے جائے گا، درک کیسے کیا جائے گا۔ ہم اہل بیت کے اگر مقام کو سمجھنا چاہیں، ان کے مرتبے کو سمجھنا چاہیں اور
ان کے رتبے کو سمجھنا چاہیں تو اسے کیسے سمجھیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ معرفت اہل بیت نہیں ہو سکتی ہے الا بالعلم۔ اہل البیت علیہ السلام کی اگر ہم معرفت حاصل کرنا چاہیں، ان کے مقام کو سمجھنا چاہیں تو عزیزان گرامی قدر یہ علم کے ذریعے سے ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہی کے ذریعے سے ہم دین کے حقائق تک پہنچ سکتے ہیں، ہم دین کے امور تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ علم کے ذریعے سے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم کے ذریعے سے وہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یعنی بغیر علم کے اہل بیت کو نہیں سمجھا جا سکتا، بغیر علم کے اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، بغیر علم کے انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کن چیزوں کی طرف اہل بیت نے ہمیں پکارا اور بلایا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ اور ہمارا مقصد معرفت سے یہی ہے تاکہ ہمارے اعمال و افعال اہل بیت علیہ السلام کے اوامر کے مطابق ہوں، اور جن جگہوں پر ہم ٹھہرتے ہیں، جن جگہوں پر ہم رکتے ہیں، فل اسٹاپ لگاتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں کے مطابق ہو۔ مگر یہ کیسے ہوگا عزیزان گرامی قدر؟ یہ علم کے ذریعے سے ہوگا۔ علم کا مقام، علم کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ علم کے لیے اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العلم وراثۃ کریمہ، علم کریم میراث ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتے ہیں، اسی علم کے ذریعے سے ہم صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرتے ہیں، اسی علم کے ذریعے سے ہم جہالت اور غفلت کو دور کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں دو طرح کے افراد، دو طرح کے اشخاص، دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک جاہل اور ایک غافل۔ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک جاہل اور ایک غافل۔ عزیزان گرامی قدر، جاہل کی جہالت کو علم کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے، علم کے ذریعے سے اسے دور کیا جائے گا، اور غافل کی غفلت کو تنبیہ کے ذریعے سے، زجر کے ذریعے سے، روک اور ٹوک کے ذریعے سے کیا کیا جائے گا؟ دور کیا جائے گا۔ یہ جب علم کی معرفت اور علم کا مرتبہ انسان کو حاصل ہو جائے گا تو یہ راستہ پیدا کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، اسی وجہ سے علم کی عظمت اور علم کی فضیلت اور علم کے مقام و مرتبے کے لیے جو روایات اہل البیت علیہ السلام سے آئی ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے، میں نے مقدمے میں اس بات کو ذکر کیا کہ ہماری کوئی بھی رسم اگر علم کے بغیر اور معرفت کے بغیر ہے تو وہ صرف رسم ہے، اس کے اندر کوئی کمال نہیں، اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ پوری دنیا کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے کیا تو ہم نے بھی کر لیا، اچھا کل انہوں نے کیا تھا آج ہم نے کر لیا، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر علم کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے رسوم کو انجام دیا جائے تو عزیزان گرامی قدر اس عمل کا مقام و مرتبہ خدا کی بارگاہ اور نزدیک ہے، جیسے کہ یہ مجلس ہم نے منعقد کیا ہے۔ لہٰذا علم کے لیے کیا کہا؟ العلم وراثۃ کریمہ، کریم میراث ہے۔ اس کے بعد علم کی فضیلت میں اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اللہم صلی علی، فرماتے ہیں سارعوا فی طلب العلم فوالذی نفسی بیدہ لحدیث واحد تاخذہ عن صادق خیر من الدنیا وما حملت من ذہب وفضۃ۔ امام نے کیا فرمایا؟ کتنی عظیم چیز ہے، آپ دیکھیں، توجہ کیجئے گا، تینوں مجلس انشاءاللہ تقریباً اسی عنوان کے ساتھ ہوگی، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، اور اس کے اندر میں رسومات اور دیگر چیزوں کو لے کر کے گفتگو کروں گا تاکہ آپ تک کچھ باتیں، کچھ مطلب اور کچھ مقصد پہنچا سکوں۔ کیا فرمایا امام نے اس
حدیث کو بھی انشاءاللہ جو کمپلیٹ کریں گے دیگر مجالس کے اندر، پھر اس مقصد کی طرف لے کر کے آئیں گے کہ علم کے ذریعے سے کن مقاصد تک انسان پہنچتا ہے، کن راستوں تک انسان پہنچتا ہے، کن رضاعات یا خوشنودیوں کی طرف انسان گامزن ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور پہنچتا ہے۔ لہٰذا امام نے کیا فرمایا؟ سارعوا فی طلب العلم، علم کو حاصل کرنے میں سرعت کرو، جلدی کرو، جلدی جلدی علم کو حاصل کرنے کی طرف کیا کرو؟ بڑھو۔ آج پوری دنیا سائنس کی طرف، ڈاکٹری کی طرف، انجینئرنگ اور پتہ نہیں کیا کیا جتنے شعبے ہیں، ہر انسان سرعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تعلیمات جو دنیاوی تعلیمات ہیں، دنیا کی تعلیمات ہیں، ان کی طرف انسان پوری صحیح اور پوری کوشش اپنی کر رہا ہے۔ بے شک کرنا چاہیے، کیونکہ جاہل کی کوئی گنجائش اہل بیت علیہ السلام کی صف میں نہیں ہے۔ جاہل تو رہنا ہی نہیں ہے۔ بے شک ڈاکٹر بنے، بہترین ڈاکٹر بنے، بے شک انجینئر بنے، بہترین انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، جو بھی شعبے، ایک اچھے تاجر بنے، جو بننا چاہتے ہیں وہ بنے، مگر عزیزان گرامی قدر، جو علم حقیقی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان ادب سیکھتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان اخلاق سیکھتا ہے، اور جن کے ذریعے سے انسان سیرت، کردار اور سنتوں کے حقائق کو حاصل کرتا ہے، وہ عزیزان گرامی کیا ہے؟ وہ علوم قرآن اور علوم محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ تو فرمایا سارعوا فی طلب العلم، علم کے حاصل کرنے میں سرعت کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تمام تر توانائی، ہماری تمام تر طاقت، ہماری تمام تر کوشش، ہمارا تمام تر جہد جو ہے وہ سب کچھ جو ہے دنیا کے لیے ہو۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، دنیا کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ نہ جانے کیسے کیسے سورما، نہ جانے کیسے کیسے بہادر، نہ جانے کیسے کیسے خوبصورت، نہ جانے کیسے کیسے طاقتور، نہ جانے کیسے کیسے عہدے اور منصب اور مقام کو رکھنے والے ہماری آنکھوں کے سامنے اسی زمین میں دھس گئے۔ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان زمین پر ہو یا آسمان کی سرحدوں کو چھو رہا ہو، چاند پر، مریخ پر اور سورج پر پہنچ جائے، مگر نتیجہ کیا ہے؟ آخری جو منتہا انسان کا ہے، غایت قصویٰ جو آخری نتیجہ اور مرحلہ انسان کا ہے، وہ کیا ہے؟ الموت، جس سے انسان کو بچنا نہیں ہے۔ لہٰذا علم حقیقی کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اور اپنی سنتوں کو تقویت بخشتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت نے کہا کہ علم کو طلب کرنے میں، حاصل کرنے میں سرعت کرو، جلدی جلدی اس کی طرف آگے بڑھو۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زندگی ہے، اگر کوئی شخص علم کو حاصل کرتا ہے، بلکہ امام نے لفظ کو بدلا ہے، لا حدیث واحد تاخذہ عن صادق، اگر کوئی شخص کسی ایک حدیث کو، اور بعض روایات کے اندر اس حدیث کے ساتھ حلال اور حرام کی بھی قید آئی ہے، پڑھ دیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو، کہ اگر کسی ایک حدیث کو کوئی انسان ایک سچے انسان سے حلال اور حرام کے بارے میں سیکھتا اور حاصل کرتا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خیر من الدنیا وما حملت من ذهب وفضة، یہ اس دنیا سے اور یہ دنیا جتنے بھی سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور قیمتی اشیاء کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے، حمل کیے ہوئے، ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہتر کیوں نہ ہو؟ اگر انسان رہے مگر اس کے پاس علم نہ ہو، اگر انسان رہے اس کے پاس ادب اور اخلاق نہ ہو، اگر انسان رہے اور اس کے پاس شرافت نہ ہو، تو پھر ایسا انسان زندہ لوگوں میں مردہ اور مرا ہوا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی پیسے سے نہیں ہے، انسان کی قیمت مال و دولت سے نہیں ہے، انسان کی اہمیت جاہ و منصب و مقام سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی اہمیت علم کے ذریعے سے ہے۔ وہ علم کہ جو انسان کو حلال کھانا سکھاتا ہو، وہ علم کہ جو علم انسان کو حرام سے روکتا ہو۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے مگر میں حرام سے نہیں بچتا، میرے پاس بہت دولت ہے مگر میں حرام کھانے سے نہیں رکتا، میرے پاس بہت پیسہ ہے مگر میں حرام کرنے سے نہیں رکتا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا پیسہ کس کام کا، ایسی دولت کس کام کی، ایسا منصب، ایسا مقام اور ایسا عہدہ انسان کے لیے کس کام کا ہے؟ اگر ہم یہ سب کچھ کریں اور اس کے ساتھ میں مجلس حسین برپا کریں، ماتم حضرت زینب اور جناب زہرا برپا کریں، اور اہل بیت علیہ السلام کے مصائب اور دیگر چیزوں کا انتظام و اہتمام بھی کریں، تو یہ کیسا دھوکہ ہے اپنے ساتھ۔
اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راستے ہمارے راستوں سے جدا ہیں، یہ راستے ہمارے راستوں سے الگ ہیں، یہ سیرت اور یہ کردار ہمارے سیرت اور کردار سے الگ ہے۔ لہٰذا ایک جوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال اور حرام کے علم کو سب سے پہلے حاصل کرے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ انسان مریخ تک پہنچ جائے، چاند تک پہنچ جائے، سورج تک پہنچ جائے اور زمین کو آسمان پر اٹھا کر کے لے کر کے چلا جائے، مگر اگر وہ حلال و حرام کو نہیں جانتا، صحیح غلط کو نہیں جانتا، جائز ناجائز کو نہیں جانتا، حق اور باطل کو نہیں جانتا، تو اس کی مثال حیوانوں کی سی ہے، اس کی مثال چوپایوں کی سی ہے، جبکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات گرامی۔ عزیزان گرامی قدر، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہم یہ جو فرش عزا اور فرش مجلس بچھاتے ہیں، ہمارا تمام تر مقصد اور جو ہدف ہے عزیزان گرامی قدر، خود عزاداروں کے جو مقام اور مرتبے اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں ہیں، میں ان روایات کو آنے والے دنوں میں پیش کروں گا کہ ایک عزادار کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا ٹکڑا ان روایات کو انشاءاللہ پیش کروں گا، مگر جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ دین اور دین کے جو اعمال و افعال اور دین کی جو رسومات ہیں عزیزان گرامی قدر، انہیں علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ اگر بجا لایا جائے، انجام دیا جائے، تو اس عمل کے اندر خیر اور صلاح پائی جاتی ہے، ورنہ وہ عمل فاسد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی مناسبت سے یہ مجلس ہے۔ مشہور روایت کی بنا پر شہزادی کی شہادت 15 رجب المرجب کو ہے، اور ان ایام میں بھی ذی الحجہ کے ان دنوں میں بھی ہم بی بی کی شہادت کی مناسبت سے اس پروگرام کو برگزار کیے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، خاندان رسالت اور خاندان نبوت جو زمین پر سب سے افضل، سب سے اشرف خاندان تھا، سب سے پاک و پاکیزہ، سب سے طیب و طاہر، ان کے مقابلے پر اور ان کے مقام پر کوئی آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، مگر دنیا نے ان سے حسد کیا اور انہیں مٹانے کی کوشش کیا، اور طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کے مظالم اور طرح طرح کی مشکلات ان کے سامنے پیدا کی۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ کیا تھا؟ انسان کا علم سے دور ہونا، انسان کی جہالت۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ بتاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جن مصائب کا سامنا کیا اور جن مصیبتوں کو تحمل کیا، ان مصیبتوں میں، ان مصائبوں میں صرف خاندان اہل بیت کے مرد ہی شامل نہیں رہے، صرف جوان یا بزرگ ہی شامل نہیں رہے، بلکہ ان مصائب میں، ان تکلیفات میں جوانوں کے ساتھ ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ساتھ معصوم بچے بھی رہے، معصوم بچیاں بھی رہیں، عورتیں بھی رہیں، مائیں اور بہنیں بھی رہیں۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، انہی مخدرات عصمت و طہارت میں سے ایک عظیم بی بی، جس بی بی کو ہم ثانی زہرا کہتے ہیں، بس آپ آمادہ گریاں ہیں، آپ کی آواز بلند ہے، آپ کی آنکھوں میں ایک قطرہ اشک آ جائے اور میں مصائب کی اس رحمت کو تمام کر دوں گا۔ 2 جملے صرف سن لیں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایام پیغمبر اسلام، آپ کی زندگی کا آخری مرحلہ چل رہا تھا۔ آخری ایام میں تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن شہزادی حضرت زینب کبریٰ دوڑی دوڑی پیغمبر اسلام کے پاس آئیں۔ عزیزان گرامی، جو روایات جناب زینب اور رسول خدا سلام اللہ تعالیٰ علیہما کے درمیان کتب کے اندر، روایات کے اندر آئی ہیں، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی میں ذکر کروں گا ان کو بھی۔ اس کو ارباب تاریخ نے لکھا کہ دوڑتے دوڑتے حضور کی خدمت میں آئیں اور نانا کے محضر میں آ کر کے بیٹھ گئیں، پہلو میں آ کر کے بیٹھ گئیں۔
شہزادی آ کر کے بیٹھتی ہے، کہتی ہے نانا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میری لگتے جگر ذکر کرو، کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا کہ میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت تیز طوفان اور بہت تیز آندھی آئی ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اور جس کے وجہ سے یہ دنیا پوری تاریک ہو گئی ہے، یہ دنیا پوری تاریک ہو گئی ہے۔ اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس تیز ہوا نے ہوا کے جھونکے سے مجھے بھی بہا لیا ہے، اڑا لیا ہے اپنے ساتھ۔ میں اسی حالت میں، اسی عالم میں کہ حیران و سرگردہ تھی، میں نے ایک تناور درخت کو دیکھا، میں دوڑتے ہوئے اس درخت کے پناہ میں چلی گئی۔ عزیزان گرامی قدر، بس میں مصائب کی طرف ہوں اور آپ کی توجہ اور التفات چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ میں نے اس درخت سے پناہ حاصل کیا، لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ اس ہوا نے اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اس کے بعد جب وہ درخت اکھڑ گیا تو میں پھر اس درخت کے شاخوں کی طرف بڑھی، میں ایک شاخ کی طرف گئی، ہوا نے اس شاخ کو بھی توڑ ڈالا، پھر دوسری شاخ کی طرف بڑھی، درخت نے اس شاخ کو بھی توڑ دیا، پھر میں نے دیکھا کہ دو شاخیں ایک دوسرے سے متصل اور ملی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا کہ میں اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتی ہوں تاکہ میں محفوظ ہو جاؤں۔ میں نے جا کر کے اپنے آپ کو اس دو ملی ہوئی شاخوں سے وابستہ کر دیا تاکہ محفوظ ہو جاؤں، لیکن ہوا اتنی تند تھی، اتنی تیز تھی، اتنی شدت کے ساتھ چل رہی تھی کہ ان دو شاخوں کو بھی ہوا نے توڑ دیا۔ اب میں اسی حالت میں تھی کہ میں پریشان، سرگردہ اور گھبرائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پیغمبر اسلام نے اس خواب کو جب سنا تو تاریخ بتاتی ہے کہ فبکا رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے گریہ فرمایا، اور گریہ کرنے کے بعد میں شفقت سے زینب کبریٰ کے سر پر اپنے دستے مبارک کو پھیرا اور فرماتے ہیں کہ میری لگتے جگر، میری نور نظر، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو درخت تناور ہے اس درخت سے مراد تمہارا نانا یعنی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان قریب زمانے کی تیز آندھیاں اس درخت کو گرا دیں گی، اور درخت کے گر جانے کے بعد جن شاخوں سے تم وابستہ ہوئی، پہلی شاخ تمہارے والد گرامی امام علی ہیں، دوسری شاخ تمہاری والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، میرے بعد ہے زینب کبریٰ، تمہیں اپنے بابا کے بھی مصائب کو برداشت کرنا ہے، تمہیں اپنی والدہ گرامی کے بھی مصائب کو برداشت کرنا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرب و بلا کا۔ ہاں یہ عظیم بی بی، یہ پاک و پاکیزہ بی بی، یہ عفیف بی بی، کہ جس بی بی کا مقام، جس بی بی کا مرتبہ عصمت صغریٰ کے اوپر علماء لکھتے ہیں کہ عصمت صغریٰ پر فائز بی بی۔ عزیزان گرامی قدر، مقام و مرتبہ شہزادی کونین کو پڑھوں گا انشاءاللہ۔ بی بی سے پھر پیغمبر نے فرمایا کہ میری جان، وہ جو دو شاخیں ایک دوسرے سے ملی تھیں جن سے تم لپٹ گئیں اور پھر ان کو بھی ہوا نے توڑ دیا، وہ دو شاخیں کوئی اور نہیں بلکہ حسن و حسین ہوں گے۔ ہاں وہ زمانہ دور نہیں ہوگا کہ جب حسن کو زہر سے شہید کیا جائے گا، کلیجے کے ٹکڑے ہوں گے جو دشت کے اندر تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تمہارے بھیا حسین حسن کے بعد 3 دن کے بھوکے اور پیاسے میدان کربلا میں ذبح کر دیے جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے ان ایام کو دیکھا، ان مصیبتوں کو برداشت کیا، کبھی نانا کا مصائب، کبھی بابا کا مصائب، کبھی اماں کا مصائب، کتنی مصیبتوں سے جناب زینب کبریٰ گزری ہیں، کبھی بھیا امام حسن کا مصائب۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے بھی مصائب کو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب واقعہ کربلا نمودار ہو گیا، رونما ہو گیا، واقعہ کربلا جب ہو گیا عزیزان گرامی قدر، اور تاریخ نے لکھا کہ امام مظلوم کرب و بلا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا زمین کربلا پر شہید کر دیا گیا، تو یہ بی بی، یہ سیدہ، یہ سید زادی، تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کافروں اور ملعونوں کے سامنے جب خیمے جلا دیے گئے اور مخدرات عصمت و طہارت کو
غور و کفن لاشوں کی طرف سے گزارنے کا ارادہ کیا گیا تو شہزادی نے کہا ہم تیرے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو ہمیں ہمارے شہداء کے جنازوں کی طرف سے ان کے لاشوں کی طرف سے گزارنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس سفارش کو تو قبول کر لیا گیا۔ اب جب انہیں بے کجاواں اونٹوں پر بیٹھا کر کے مقتل کے جانب سے گزارا گیا تو تاریخ نے لکھا کہ لما رات، جیسے ہی زینب کبریٰ نے اس لاش بے سر کو دیکھا، اپنے بھیا کے جنازے کو دیکھا، اپنے آپ کو سواری سے زمین کربلا پر گرا دیا، ہاتھوں کو بلند کر کے شہزادی زینب کبریٰ نے کہا واہ محمدہ، واہ جدہ، واہ حسینہ، صلی علیکہ ملائکۃ السماء، وہذا حسین مرمل بالدماء ومکدہ الاعضاء وبناتکم سبایا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الدائمة الباقية